تو پتہ ہی نہیں چلتا امید رکھیں کہ نہ رکھیں، لیکن پریشانی خان صاحب کی ان کی طرف سے ہے کہ انہوں نے ان کو بالکل ان سے سب کو کاٹ دیا، اور ہم پریشان ہیں کیونکہ یہ بھی یقین نہیں آ رہا کہ جیل میں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو ایک بہت اصل میں بہت سیریس پریشانی ہے ہمارے لیے. ابھی آپ کی دونوں جو بہنیں وہ بھی سب پابند سلاسل ہیں، خان صاحب پابند سلاسل ہیں، کیا محسوس کرتی ہیں کہ اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بس پاکستان میں وہی ہو رہا ہے جو اتنے سالوں سے ہو رہا تھا، اور وہ ہر ایک کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ شاید ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے پاس کبھی ایسا وقت آئے گا. خان صاحب نے ہمیشہ اس ملک کے لیے کھڑے ہوئے، ملک کی عزت بنائی، ملک کے لیے سب کچھ کیا، اور انہوں نے ان کو اس طرح جیل میں ڈالا ہوا ہے جیسے کوئی مجرم ہوئے. ان کو فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ وہ حق پہ کھڑے، اور ان کا مزاج اس لیے ایسا ہے کہ وہ یہ دنیا دار آدمی نہیں ہے، اور وہ بیٹھے ہیں اندر، ان کی سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں اور اس ملک کے لوگوں کی فکر بھی کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے عوام اس تکلیفوں سے نکلے جس میں پوری یہ انہوں نے جس میں ڈالا ہوا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر عمر کا بندہ، ہر علاقے کا بندہ، ہر جگہ کا پریشان ہے، اور اسی طرح ہم بھی پریشان ہیں. اور امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ انصاف کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہا. آپ دیکھ لیں جتنے انہوں نے کیسز چلائے ہیں، جو کچھ کیا، وہاں کہیں انصاف کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ انصاف ہوگا، لیکن اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے امید نہیں. لیکن اس وقت رؤف حسن کل یہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں اچھے کی امید ہے، ہمارے باتیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ اچھا ہوگا، انتظار پنجوتا غائب ہو گیا، کے پی ہاؤس ڈی سی پھر بھی اچھے کی امید ہے. یہ کہیں پارٹی وہ تو نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں پارٹی خان صاحب ہیں، خان صاحب کے علاوہ یہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی سرخرو ہوگا، جو اگر آگے پیچھے ہوا اس کو آپ کو پتہ ہے یہ پھر کیا ہوتا ہے. پارٹی خان صاحب ہے، اور ساری جو لوگ پی ٹی آئی کے ہیں وہ سب خان صاحب کے لیے کھڑے ہیں، اور اس لیے کھڑے کیونکہ خان صاحب ان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں. اور خان صاحب آج جیل میں کسی اپنے لیے نہیں ہے، وہ اس ملک کو اور ہم سب لوگوں کے لیے کھڑے ہیں کہ یہ ملک اسی طرح سدھر جائے، اور ہم جو سب اس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یہ نہ ہوئے. تو خان صاحب سب کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم سب عوام کے لیے کھڑے ہیں. لیکن سب کو اس وقت عمران خان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر کوئی اپنی جان بچوانے کے چکر میں ہے. تو اس وقت ان کے کردار کو آپ لوگ ہر کیسے؟ ایک میں دیکھیں، ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، میں کیا کہوں، سب کی کمزوریاں ہوتی ہیں، لوگوں میں ہمت نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کی ویڈیوز، آڈیوز، فائلیں بنا کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، پہلے کرواتے ہیں پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں. اب ہم نہیں جانتے کس کی کیا پریشانی ہے. آپ کو بھی کہیں گرفتار کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ پتہ نہیں، اب تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں گے. کبھی سوچا تھا کہ ایسا ہوگا ملک کے اندر؟ سوچا نہیں تھا، لیکن اب ہر کچھ، اب سمجھتے سب کچھ ہو سکتا ہے. جب میرے یہ گھر میں گھسے تھے میں ہر وقت سوچتی ہوں کہ شاید میرے گھر میں یہ دوبارہ گھسیں گے. اور میں نے اب میں تو اپنے میرے جو ملازم جن کو لے کے گئے تھے، ایک تو بیچارہ بہت بیمار ہو گیا، ایک جو ڈرائیور آیا نکل کے، میں نے اسے کہا تھا کہ جب بھی آئیں دوبارہ، مجھے کہہ رہا تھا میری لسٹوں میں نام آ گیا، میں نے کہا جب بھی آئیں مقابلہ کر کے جانا، ہاتھ پکڑ کے مت جانا ان کے ساتھ. جیسے ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے ڈی چوک سے ایک بڑے خوبصورت انداز میں، اس کو اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے مزاحمت نہیں کی، انہوں نے کہا گرفتار کرنا تو کر لو. ظاہر ہے. تو اب بھی آپ کی ملاقات کل ہوئی یا آج آپ کی؟ ابھی وہیں جا رہے ہیں. تو ان کے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں؟ ہاں. پر حوصلے بلند رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہم اتنے سالوں سے ایک ہی تربیت میں، ہم بھی ان خان تربیت میں ہیں نا، عمران خان جو تربیت کر رہے ہیں ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. تو انشاءاللہ، اور بالکل مایوس بھی نہیں اور امید بھی ہے انشاءاللہ. احسان اللہ نیازی کے بارے میں بتائیے گا، ان سے کوئی وہ بھی ملاقات ہوئی ہے یا؟ آج ملاقات تھی، وہ میں چھوڑ کر آئی ہوں کیونکہ یہاں پہ ضروری تھا آنا. تو وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں، اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے لڑکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لڑکا کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ لوگ تکلیف میں ہیں اس وقت. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالی، یہ سوچیں یہ پاکستان ہے اور ملک ہے، کیونکہ جن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے جہاں اب وہ فوجیوں کے پاس ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جب وہ نکلیں گے تو فوج کے لیے نعرے لگائیں گے؟ نہیں، ان کا جو دل فوج کے لیے محبت ہی وہ ختم ہو جائے گی. کہ 1.25 سال 1.5 سال ہو گیا لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ظاہر محبت تو نہیں ہو رہی ہوگی.
कुछ हो रहा होगा उनके साथ। खान साहब के चाहने वालों के लिए क्या पैगाम है? बस मैं तो कहती हूँ वो भी खड़े रहें, क्योंकि खान साहब उनके लिए अंदर हैं। खान साहब का अपना तो कोई मकसद नहीं है। खान साहब जेल में हैं, इमरान खान, और आप भी उसी तरह मजबूती से खड़े हो, क्योंकि ये वक्त गुजरेगा जब लोग खड़े होंगे। तो इसलिए इसका मुकाबला करना चाहिए, वरना बाकी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी। लेकिन पीटीआई की क़यादत इस वक्त हमें जो कारकुन हैं उनको मुतहद करने में कामयाब नज़र बस नहीं आ रही। देखिए, कारकुन भी मायूस नज़र आ रहे पता नहीं, वो बेचारे अपनी कोशिश कर रहे होंगे, हर एक में वो हिम्मत नहीं होती। अब मैं पीटीआई के उनके मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है शायद लोग इमरान खान ही हैं जो सबको इकट्ठा कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको अंदर रखे और इसीलिए उनका बाहर से राब्ता काटा है, ताकि कोई ना पैगाम आ सके ना जा सके। थैंक यू। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह है हम सब के लिए। ओके।